اصطلاح میں بے پڑھا وہ ہے جو بات کو مانے اور جاہل وہ ہے جو بات کو نہ مانے. جاہل وہ ہے جو صحیح بات کو نہ مانے. بے پڑھا وہ ہے جو سنے اور مان لے. اسی لیے کچھ لوگ جو جاہل قسم کے ہیں ان کو اپنی جہالت چھپانے کے لیے عالموں کی توہین کرنا پڑتا ہے کہ مولوی تو سنا کلی ہے, مولویوں کی نہ مانو. مولویوں کی نہ مانو تو کس کی مانو؟ دین سکھائے گا کون؟ اگر مدرسے بند ہو گئے تو دین سکھانے کون آئے گا؟ نماز جنازہ پڑھانے کون آئے گا؟ میں نے اسی لیے کہا اپنے کام سے کام رکھو, اپنے کام سے کام رکھو. کوئی بھٹے میں جلتا ہے, ہم اعلیٰ حضرت کے عشق کی بھٹی میں جلتے ہیں. کہتے ہیں اے عشق تیرے سستے, جلنے سے چھٹے سستے, جو آگ بجھا دے گی وہ آگ لگا دے. نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, مسلک اعلیٰ حضرت, بستی بستی قریہ قریہ, بستی بستی قریہ قریہ. کون بنا مہمان کعبہ, کون بنا مہمان کعبہ؟ ہم سب کی بخشش کا ذریعہ, ہم سب کی بخشش کا ذریعہ. پیغام اعلیٰ حضرت, پیغام تاج الشریعہ, پیغام تاج الشریعہ. نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت. آؤ واپس آ جاؤ. رسول کی شان سنو. حضرت امام جلال الدین سیوطی بہت بڑے بزرگ فرماتے ہیں اس وقت رسول اللہ قبر انور میں آرام فرما ہے اور ان کی مصروفیت کیا ہے؟ مولانا عامر صاحب ان کی مصروفیت کیا ہے؟ ابھی ڈاکٹر مسیح اللہ صاحب اپنے گھر میں ہوں اور حافظ منیر صاحب آ کے بتائیں کہ ڈاکٹر صاحب آرام کر رہے ہیں. رشید بھائی بھی چلے گئے, نوشے میاں بھی چلے گئے. اچھا تو نوشے میاں کو بھیج دیجیے. ڈاکٹر صاحب آرام کر رہے ہوں, منیر بھائی آ کے بتائیں کہ ڈاکٹر صاحب آرام کر رہے ہیں مگر سو نہیں رہے, جاگ رہے ہیں. امام جلال الدین سیوطی کی بات سنیں. فرماتے ہیں رسول اللہ اپنی قبر انور میں آرام فرما رہے ہیں. ابھی یہ بھی بتاؤں گا, قبر انور میں آرام فرما رہے ہیں. مصروفیت کیا ہے؟ پہلی مصروفیت یہ ہے کہ رسول اللہ اپنی امت کے احوال کو اپنی قبر انور کے اندر سے دیکھ رہے ہیں. آپ مجھے بتاؤ, ڈاکٹر صاحب آرام کر رہے ہیں مگر سو نہیں رہے, جاگ رہے ہیں. یہ کون بتائے گا؟ یہ کون بتائے گا؟ یہ وہ بتائے گا جو دیکھ کے آیا ہو, جو دیکھ کے آیا ہو. جس نے دیکھا نہیں وہ کیا بتائے گا؟ آنکھ والا تیری چوبن کا تماشا دیکھے, دیدہ کور تو کیا نظر کیا دیکھے. جب اس کی آنکھ ہی نہیں ہے تو وہ کیا دیکھے گا؟ دیدہ کور تو کیا نظر کیا دیکھے. امام جلال الدین سیوطی پتہ یہ چلا کہ حافظ منیر صاحب ڈاکٹر صاحب کے پاس آتے جاتے رہتے ہیں, ان کے گھر میں ان کا آنا جانا ہے, بہت اچھا میل ملاپ ہے, اس لیے دیکھ کے بتا رہے ہیں کہ ڈاکٹر صاحب سو نہیں رہے, جاگ رہے ہیں. امام جلال الدین سیوطی کا روضہ رسول میں قبر منور میں جانا آنا ہو رہا ہے, اسی لیے بتا رہے ہیں کہ رسول اللہ قبر منور میں آرام فرما رہے ہیں. اور ان سے بھی ہوشیار رہو جو کہتے ہیں مر کے مٹی میں مل گئے. ارے تم آج کی پیدائش ہو. امام جلال الدین سیوطی پچھلے زمانے میں فرما رہے ہیں رسول اللہ دیکھتا وہ ہے جو زندہ ہوتا ہے. تبھی تو تاجدار بریلوی نے کہا تو زندہ ہے واللہ, تو زندہ ہے واللہ, میرے چشم عالم سے چھپ جانے. فرماتے ہیں رسول اللہ قبر انور سے امت کے احوال دیکھ رہے ہیں, تقریر کرنے والے کی تقریر دیکھ رہے ہیں, خطیب کی خطابت دیکھ رہے ہیں, امام کی امامت دیکھ رہے ہیں, رقیب کی نقابت دیکھ رہے ہیں, سجدہ کرنے والے کے سجدے دیکھ رہے ہیں, صدقہ دینے والے کا صدقہ دیکھ رہے ہیں. لیکن میرے عزیز, میرے پیارے, اگر کسی کو تقریروں پہ گھمنڈ ہو جائے, کسی کو اپنی آواز پہ گھمنڈ ہو جائے, کسی کو اپنے سجدوں پہ بہت ناز ہو جائے, کسی کو اپنے صدقہ و خیرات پہ بہت ناز ہو جائے, اور وہ یہ سوچے کہ پتہ نہیں میرا یہ کام کرنا, میرا عبادت کرنا قبول ہوا یا نہیں, قبول ہوا یا نہیں, اس کو یہ چیک کرنا ہو, تو وہ محفل میلاد مصطفیٰ سجائے اور اس میں رسول اللہ کی شان و عظمت بیان کروائے. اگر دل خوش ہو جائے, چہرے پہ خوشی کے آثار نظر آئیں, تو سمجھ لینا عبادتیں قبول ہو گئی ہیں, اور اگر چہرہ بگڑ جائے تو سمجھ لینا سب کیا ذرا بیکار ہو گیا. اور اسی ذکر رسول کی محفل سجانے کو ہم اپنی زبان میں مسلک اعلیٰ حضرت کہتے ہیں. مسلک اعلیٰ حضرت کا مطلب دو لفظوں میں سمجھ لو. مسلک اعلیٰ حضرت کا مطلب کیا ہے؟ مسلک اعلیٰ حضرت کہتے ہیں اللہ اور رسول کی سچی محبت کو. اور جب رسول اللہ کا ذکر ہو
चेहरा खुश हो जाए, समझ लो मसल की आला हजरत का नारा लगे और चेहरे पे खुशी आ जाए, आला हजरत का नाम सुन के चेहरे पे ताजगी आ जाए तो समझ लेना खुश अकीदा है, और अगर चेहरा बिगड़ जाए तो समझ लेना ये बदअकीदा है, इसकी तमाम इबादतें बेकार हो चुकी हैं। सुभान अल्लाह। अगर चेहरे पे खुशी आ गई, आपके चेहरे पे खुशी है या नहीं आला हजरत का नाम सुन के? जब उठाए वो दिख रहे, जोर से बोलिए सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। मौलाना आमिर साहब उससे हट के दो मसरूफियत और बताओ। रसूलुल्लाह की एक मसरूफियत ये भी है कि अपने एक एक उम्मती को उसके चेहरे से पहचानते हैं, उसके चेहरे से पहचानते हैं। रसूलुल्लाह तमाम जगहों का दौरा करते हैं और इमाम जलालुद्दीन सयूती ने और बुजुर्गों ने भी ये मसला बयान किया कि जब घर में जाया करो तो सलाम किया करो, घर में कोई ना हो तो रसूलुल्लाह पे सलाम किया करो। पूछा गया क्यों? तो कहने लगे क्योंकि मोमिन के घर में रसूलुल्लाह की रूह आती जाती है। क्या बात है, जिंदाबाद जिंदाबाद। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, फैजाने मदीना शरीफ, फैजाने मदीना शरीफ, सरकार की आमद, सरकार की आमद, दिलदार की आमद, नारे तकबीर, नारे रिसालत। पता ये चला कि जो घर मोमिन का होगा उसमें रसूलुल्लाह का दौरा होगा। अब ये अलग बात है कि हमने घर को इस लायक बनाया नहीं। हमने अगर घर को इस लायक बनाया होता और हम अर्ज करते या रसूलुल्लाह, सुना है आप हर आशिक के घर तशरीफ लाते हैं, मेरे घर में भी हो जाए चरागा या रसूलुल्लाह, तो अल्लाह की इज्जत की कसम खा के कहता हूँ अगर हमने घर को इस लायक बनाया होता, घर को साफ सुथरा रखा होता तो रसूलुल्लाह की आमद जरूर होती। रसूलुल्लाह की आमद जरूर होती। रसूलुल्लाह अपने गुलामों के घर जाते हैं, अपने गुलामों को चेहरे से पहचानते हैं। और एक आखिरी बात मैं करके गुजरना चाहता हूँ, रसूलुल्लाह की मसरूफियत क्या है मौलाना आमिर साहब? रसूलुल्लाह की मसरूफियात में से अब की बता रहा हूँ, जो जमाना गुजर गया वो गुजर गया। रसूलुल्लाह की अब की मसरूफियात में से एक मसरूफियत, एक काम ये भी है कि रसूल अपने गुलामों के जनाजे में भी शिरकत किया करते हैं। और जरा सोचो जब रसूल आएंगे, जब रसूल आएंगे तो सहाबी साथ में होंगे, फरिश्ते साथ में होंगे, फरिश्ते साथ में होंगे। आला हज़रत करते हैं 70,000 सुबह, 70,000 शाम। रसूलुल्लाह की बारगाह में जो सलाम करने आते हैं 70,000 फरिश्ते सुबह में आते हैं, 70,000 शाम में आते हैं। पता ये चला कि रसूलुल्लाह जहाँ होंगे वहाँ फरिश्ता आएगा। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, जिंदाबाद जिंदाबाद। अपने गुलामों के जनाजों में तशरीफ ले जाते हैं। अब हमने जनाजा देखा, अगर दिल खुश हो जाए तो बोलना। और ये इसलिए है कि मेरे बाप की बात है, ये बात इसलिए है कि आशिक़ रसूल की बात है। आपने भी देखा था कितने का जनाजा, और शायद कि ऐसा जनाजा देखा हो या आगे कभी ऐसा जनाजा देखें। इतनी भीड़ थी, इतनी भीड़ थी कि अगर आशिक़ सादिक़ का जनाजा है तो यकीन जानो रसूलुल्लाह की आमद हुई हो। और जब रसूल की आमद हुई हो तो जो भीड़ नजर आ रही थी, जो उनके आशिकों की भी भीड़ थी, रसूलुल्लाह के साथ आने वाले फरिश्तों की भी भीड़ थी। बेशक, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, फैजाने हुजूर शबाबे मिल्लत, फैजाने हुजूर शबाबे मिल्लत, औलादे हुजूर शबाबे मिल्लत, नारे तकबीर, नारे रिसालत। आपने देखा था वो जनाजा, आपने शिरकत करी थी, मगर कुछ बदबख्त, कुछ नाअहल, कुछ बेपढ़े ऐसे भी थे जिन्होंने ये समझा कि अगर इस जनाजे में शिरकत कर ली तो ईमान चला जाएगा। लेकिन याद रखो, जो उस जनाजे में भीड़ ऐसी थी, बता रही थी कि इसमें रसूलुल्लाह की आमद हुई होगी, फरिश्तों की आमद हुई है। इतनी भीड़ बता रही थी कि ये किसी ऐसे वैसे का जनाजा नहीं, बल्कि रसूलुल्लाह के आशिक़ सादिक़ का जनाजा है। रसूलुल्लाह के आशिक़ सादिक़ का जनाजा है। तभी तो जाहिल शिरकत करने से आजिज रह गए। और ये उनके अपने मन की बात नहीं है। आप यहाँ आए, किसने बुलाया? दावत दी रशीद भाई ने। मगर मुझे बताओ कि अगर रसूल की मर्जी ना होती आप आ सकते?
اللہ کے رسول نے چاہا ہی نہیں کہ تم ان کے جنازے میں جاؤ، کیونکہ عاشق کے جنازے میں باغی چلا جائے، عاشق کے جنازے میں باغی نہیں جایا کرتے، پھر تو کھچڑی پک جائے گی نا۔ تو پتا چلے گا یہ کہ یا تو حضرت ہم کو پہلے ہی وصیت کر گئے، پتا یہ چلے گا کہ اچھوں کے ساتھ میں برے بھی پس جائیں گے، یا بروں کے چکر میں اچھے بھی پستے نظر آئیں گے۔ اس لیے اللہ کے رسول نے چاہا ہی نہیں کہ آپ وہاں جائیں۔ اس میں جو جانے والے تھے وہ عاشق تھے، اور رسول اللہ کی جس جنازے میں آمد ہو جائے اس میں باقی کیسے چلا جائے؟ میرے عزیز، رسول کی شان یہ ہے کہ وہ اپنے امتی کو پہچانتے ہیں، اس کے ایک ایک کام کو دیکھ رہے ہیں۔ اگر رشید بھائی نے میلاد سجائی ہے تو ان کے سجانے کو دیکھ رہے ہیں، ہمارے بولنے کو دیکھ رہے ہیں، آپ کے آنے کو دیکھ رہے ہیں۔ اسی لیے اپنے چہرے کو سجا کے رکھا کرو، اپنے گھروں کو صاف ستھرا رکھا کرو، اپنے جنازوں میں بدعقیدوں کو مت لایا کرو، ورنہ رسول اللہ کی آمد سے محروم رہ جاؤ۔ آج لوگوں کو بڑا اشکال ہوتا ہے کہ یار جنازے میں اعلان کر دیا بدعقیدہ نکلتا ہے، یہ کون سی بات ہے؟ اسی لیے اعلان ہوتا ہے کہ اس جنازے میں رسول کی آمد ہونے والی ہے، اور جس میں سرکار کی آمد ہو اس میں کوئی گستاخ پہنچ جائے، یہ ہم کو گوارا نہیں ہے کہ جس جنازے میں رسول کی آمد ہونے والی ہے اس میں ایسے ویسے پہنچ جائیں۔ اسی لیے اعلان کیا جاتا ہے میرے عزیز، رسول ہمارے چہروں پہ نظر رکھتے ہیں۔ یہ گناہگار چہرے، یہ خطا کار چہرے، یہ اسیاں شیار چہرے، کہاں ہمارے چہروں کی اوقات، کہاں رسول کی وہ پاکیزہ ذات۔ ہم کو چاہیے کہ اپنے چہروں کو سجا کے رکھیں، اپنے چہروں کو نورانی بنائیں، اور رسول اللہ کے کہے ہوئے پہ عمل کریں۔ رب کی بارگاہ میں عرض کریں، اے اللہ اہدنا الصراط المستقیم، ہم کو سیدھے راستے پہ چلا۔ اور اس وقت جو سیدھا راستہ ہے جو مسلک اعلیٰ حضرت ہے، تو دعا کریں کہ اللہ کریم ہم کو مسلک اعلیٰ حضرت پہ قائم و دائم رکھے اور اسی پہ خاتمہ فرمائے، اور رب کریم سے دعا کریں کہ اللہ ہم کو کبھی مسلک کا باغی نہ بننے دے، کبھی مسلک کا باغی نہ بننے دے۔ نوشہ میاں، آپ دیکھیں کہ میں جاتے جاتے ایک شعر سنا رہا ہوں، وہ شعر آپ کو 2-3 دن بعد سننے میں آئے گا۔ فضل ہے رب کا کہ نور مصطفیٰ فیضان پر، فضل ہے رب کا کہ نور مصطفیٰ فیضان پر، اور عطائے فاطمہ شیر خدا فیضان پر۔ وما توفیقی الا باللہ۔ السلام علیکم۔